بیسٹ فرائیڈے وتھ استاذہ نگہت ہاشمی. اس ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. آج کا موضوع ہے بہو بھی کسی کی بیٹی ہے. الحمدللہ اس خوبصورت رشتے پر اور اس خاندانی نظام پر جو کہ معاشرے کی بہت بنیادی ضرورت ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکی ہیں نوشین کاشف صاحبہ. آپ کو میں ویلکم کرتی ہوں جی. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور بہت دلچسپ گفتگو تھی جو اس بریک سے پہلے بھی ہو رہی تھی, اور ایک سوال استاذہ نے ریحانہ جی سے پوچھا تھا اور اس کا وہ جواب دینے والی تھی اور پھر بریک کا وقت آ گیا تھا. تو میں دوبارہ آپ ہی کی طرف آتی ہوں کہ اسی سوال سے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. جی مسائل کے بارے میں. جی جیسا کہ بہو کے انتخاب میں ایک خوبصورت سا بیج سے اگر مثال لیں نا ہم, تو وہ خوبصورت سا بیج لا کے ہم اسٹور روم میں رکھتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو دبائیں گے, مٹی میں دبائیں گے, ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ جو معاملات ہوں گے پھر ہی اس میں سے کوئی تناور درخت بنے گا نا, پھر ہی تو پھل لگیں گے. اسی طرح کانٹ چھانٹ جو ہے نا, یہی سب کو لگتا ہے کہ یہ نقصانات ہیں. کانٹ چھانٹ کو ہی ہم لوگ نقصانات کہتے ہیں. تھوڑی سی روک ٹوک ہے, تھوڑی سی پابندی ہے, اصل میں یہی فائدے کی ہے. استاذہ ہم نے یہ بات تو کی کہ تعلیم پہلے نہیں ہے اور یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے اور کس بنیاد پہ یہ رشتے ہونے چاہیے, لیکن جب ہم بہوؤں کو لے آتے ہیں گھر میں, وہاں پر خصوصی طور پہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا خاندانی نظام اس برے طریقے سے تباہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہر رشتہ تو اس بنیاد پہ نہیں کیا جا رہا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن سے ملتا ہے. نارملی تو حسب نسب کو بھی اور طرح سے لیا جاتا ہے کہ, اور بہوؤں سے ڈیمانڈز بھی بہت ڈیفرنٹ ہیں. میں چاہتی ہوں اس چیزوں پہ آپ ضرور روشنی ڈالیں کہ جس کی وجہ سے بہوئیں بھی تکلیف میں ہیں, خاندانی نظام بھی بگڑ رہا ہے, کہ وہ کیا مسائل ہیں, وہ کیا جرائم ہیں جو گھروں کے اندر ہو رہے ہیں. دیکھیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے بہو بھی کسی کی بیٹی ہے, جی مجھے لگتا ہے کہ بیسک پرابلم یہی ہے. صحیح. کہ جہاں بھی پرابلمز کا آغاز ہوتا ہے وہاں بہو کو بیٹی کا درجہ نہیں دیا جاتا, اور بیٹی اور بہو میں کمپیریزن آتا ہے. پھر یہ ہے کہ ماں کو اپنا بیٹا چھن جانے کی فکر ہوتی ہے کہ انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتی ہے ساس, یعنی بہو کی تو ساس ہے. ایک ٹرانسمیشن میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ ہماری کوئی جاننے والی ہیں, انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ جب سے میں نے بچے کا رشتہ کیا ہے تو میں جیلس فیل نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں کر بھی رہی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ دوسری طرف ٹائم دینا لگ گیا, اس کا دھیان دوسری طرف. تو یہ سب خیالات میرے ذہن میں جو آ رہے ہیں, کیا یہ درست ہیں یا غلط ہیں؟ جو لوگ اپنے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے تو وہ ان چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہیں, لیکن بہت ساری جگہوں پہ شاید مائیں اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. دیکھیں ماں کا جب مائنڈ سیٹ پریپیئرڈ نہیں ہے نا, تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک کھلی آماجگاہ ہے نا شیطان کے لیے اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے. شیاطین من الجن والانس دونوں طرح سے رول پلے کرتے ہیں. گھر کے افراد بھی, بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اس جنگ میں شریک ہو جاتی ہیں کہ وہ ماں کو جو ہے وہ ایک ایک چیز پہ اکساتی ہیں کہ یہاں پر آپ کے ساتھ یہ ہو گیا, یہاں یہ ہو گیا. بیٹے بھی اس جنگ میں کود پڑتے ہیں, پہلے سے اگر کوئی بہو ہے وہ بھی کود پڑتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ سم ٹائم تو سسر بھی کود پڑتے ہیں. جی, اور پھر یہ ہے کہ آپ کے جو یعنی سسرالی رشتے ہیں اور آپ کے جو اپنے میکے کے رشتے ہیں وہ سب بھی بہنیں, اپنی بہنیں, شوہر کی بہنیں اور باقی رشتے سارے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور ایک بچی جو ہے نا وہ یعنی وہ تنہا ہے اور ہر طرف سے تیر جو ہیں وہ اس پر چلائے جاتے ہیں. تو کیا پھر یہ خاندانی نظام کی غلطی نہیں ہے کہ جہاں پر ایک فرد کو خاندان میں لانے کے بعد سب کی نظریں اس بات پر ہوتی ہیں کہ اس کو فیل کس طرح سے کیا جائے؟ کیا یہ کہیں نہ کہیں خاندانوں کی زیادہ انٹرفیرنس نہیں ہے ایک نئے رشتے میں؟ دیکھیں میں وہی بات پھر دوبارہ دہراؤں گی, مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوں گے تو یہ ہوتا رہے گا, گیم ہوتی ہے. کیا ہونا چاہیے آج ہم بیٹھ کے بات بھی کر لیں گے تو ضروری نہیں کہ وہ سب کچھ ہو جائے. جی ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ بات نفع مند ہو جائے, ہم تو جائزہ لے رہے ہیں,
لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے نا, اور بہت زیادہ جو ہے اس پر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور برین سٹارمنگ کی ضرورت بہت زیادہ ہے, اور باقاعدہ یعنی مجھے یوں لگتا ہے کہ دیکھیں ایک خاتون جس وقت ساس بننے جا رہی ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنے بارے میں یعنی یہ تو دیکھتی ہیں کہ اچھا میں نے بہو لے کے آنی ہے, تو این اس فنکشن کے لیے کتنی تیاری ہوتی ہے کہ مجھے کیسا ڈریس اپ ہونا ہے, مجھے کیسا فنکشن کرنا ہے, لوگوں کے سامنے اپنے رول کو کیسے جو ہے وہ پیش کرنا ہے, اور اس کے لیے, اور آج کل کے دور میں تو اتنے مہینوں پہلے سے جو ہے وہ باقاعدہ صرف ایک فنکشن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ تیاری درست ہے یا نہیں ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہو رہا ہے نا جو ہماری سوسائٹی میں ایک جو طریقہ کار ہے. اب ایسے میں وہ بھول جاتی ہے کہ اصل چیز تو رشتہ ہے جس کو نبھانا ہے, اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے جو تیاری کرنی تھی وہ تو کسی کے پلان میں ہی نہیں ہے. اب یہ کہ لڑکی جو ہے وہ اس کے لیے پہلے بہت کچھ کیا جاتا ہے, اس کے لیے لباس, اس کے لیے باقی چیزیں جو جس چیز کی ضرورت ہے, اس کے بعد اسے سمجھا جاتا ہے کہ اب اس کے کرنے کی باری ہے. جبکہ بہو یہ سمجھتی ہے کہ جب جیسا میرے ساتھ پہلے کیا جا رہا تھا آئیڈلی اب بھی ویسا ہی کیا جائے. اور اتنا پرنسس ٹریٹمنٹ ہوتا ہے انسان کا جی کہ انسان کو لگتا ہے کہ شاید میں نے اسی فیز میں رہنا, اور پھر آپ اچانک ایک ریالٹی کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. جی وہ یعنی بہت ہی برا خواب محسوس ہوتا ہے جو اچانک جس سے اٹھنا پڑ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اتنی پیک پہ لے جا کے جب کسی کو کھائی میں پھینکتے ہیں تو وہ بیچارہ تو یعنی اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے یعنی کس طریقے سے دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہونا. تو بہو جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشنز اتنی ریز کر کے اسے اچانک جب زمین پہ پھینکا جاتا ہے تو یعنی اسے پینے کو پانی بھی نہیں ملتا غریب کو. تو اس میں دو طرفہ ہی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یعنی ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے جس میں ہم نے کسی کے ساتھ اونچ نیچ کر لی تو اس کا حساب نہیں ہونا. ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے تاریکی ہے, اور پھر اب دیکھیں کہ ظلم جو ہے نا حقدار کو اس کا حق نہ دینا ہے, کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا ہے. تو بہو کا ایک مقام ہے, آپ اسے اپنے بیٹے کی بیوی بنا کے لائی ہیں, اس پر سب سے زیادہ رائٹ اس کے شوہر کا ہے. اب یہ ہے کہ اسے اس رشتے کو نبھانے کے لیے آپس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ٹائم چاہیے, اسے فیملی میٹرز میں بھی انوالو ہونا ہے, لیکن فیملی میٹر میں سارا دن ساری رات مطلب اس میں آخر کتنا وہ انوالو ہو جائے. اس سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ جو ہی اس کی آنکھ کھلے تو وہ فوراً حاضر ہو جائے, اور رات جب تک اس کی آنکھیں بند نہ ہونے لگے وہ سب لوگوں کے سامنے حاضر رہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ اس کا رشتہ اگر اپنے شوہر کے ساتھ ہی نہیں جڑے گا تو کس طریقے سے وہ باقی رشتے نبھائے گی؟ اور آپ اس کو لرننگ کا وہ ٹائم بھی نہیں دے رہے ہیں, یعنی نہ تو پہلے آپ اس کا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں, پھر بعد میں آپ اسے وقت بھی نہیں دے رہے. استاذہ میں نوشین سے ایک سوال ہے کہ پھر آپ کی طرف آتی ہوں. نوشین, ایک لمبی آپ نے بھی مسافت کاٹی ہے ایز اے بہو بھی, اور اب نئے رشتوں میں بھی بدنے جا رہی ہیں. کس طرح سے دیکھتی ہیں اپنی زندگی کو اگر پیچھے جھانکتی ہیں؟ آپ جب اس گھر میں آئی تھیں اور آپ بہو بنی تھیں تو کیا چیزیں تھیں جو پہلے پہ زیادہ پریشانی دیتی تھیں, پھر وقت کے ساتھ سمجھیں, اور کیا بینیفٹس ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ کا بھی اور پیغام چینل والوں کا بھی یہاں دعوت دینے کے لیے, اور دعائیں کثیر استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کے لیے جو معاشی اور معاشرتی بنیادی مسائل کے حوالے سے اسلام کی اصل روح سے روشناسی کروا رہی ہیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور آج کا ویسے بھی ٹاپک ہمارا سب سے زیادہ معاشرے کا ہاٹ ٹاپک ہے. تو اس حوالے سے اگر میں اپنی ذات کو دیکھتی ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی بیٹی اپنے گھر سے اپنے سسرال جاتی ہے تو نئے رشتوں میں بنتی ہے. استاذہ جی کی بات کہ بڑے پروٹوکول سے اسے اس گھر میں لایا جاتا ہے, اور یہ پروٹوکول کچھ دیر قائم بھی رہتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر کچھ موافقت میں کمی شروع ہو جاتی ہے, عدم موافقت شروع ہو جاتی ہے, اور برائیاں زیادہ نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے احتساب کی ایک عدالت لگ گئی ہے, اور ہر جرم جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے, اور بلکہ رشتے اس وقت نبھائے کم اور آزمائے زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. اگر میں اپنے حوالے سے دیکھوں تو ریحانہ آپا نے جس طرح کہا کہ کانٹ چھانٹ ہوتی ہے, تو الحمدللہ سسرالی ماحول ملا, اور میں یہ جینوئنلی بات کہوں گی کہ الحمدللہ شادی کے با عزت باوقار
24 साल गुजारे हैं और इन 24 सालों में कभी भी कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि मुझे अपनी सास से कुछ सीखने को ना मिला हो, अच्छा भी कभी तल्ख भी, लेकिन मैंने लर्न किया, सीखा। उस्ताद जी ने कहा कि एक बेहतरीन दर्स का है ससुराल और सास एक बेहतरीन उस्ताद है, लेकिन यहाँ भी वही बात कि आपका माइंडसेट क्या शागिर्दी का है, आप इस माइंडसेट के ये साथ बड़ी आते हो। अहम बात आपने की कि क्या आपका समझती हूँ कि क्या सास वाकई उस्ताद भी है, हाँ उस्ताद उसने कैपेबल खुद क्या भी है, सीखा है ना। कैपेबल भी है। तो अब ये है कि घर से भी एक आला तरबियत तो थी वालिदा की तरफ से, वालिद की तरफ से बहुत सी नसीहतें थी, जिसमें से एक नसीहत मैं ज़रूर सामने रखना चाहूँगी जो कि शायद के बाकी बच्चों के बेहद काम आ सके। बिल्कुल। वालिद ने बहुत सी नसीहतों के साथ एक नसीहत की कि बेटा 1 साल पार तो उम्र पार, 1 साल काफ़ी हो जाता है आपको समझने में और आपके कांट छांट होने में और आपकी बर्दाश्त में, आपको अपने ज़र्फ़ का और दूसरे के ज़र्फ़ का भी पता चल जाता है। तो जो ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं, जो फितरत पे कायम होते हैं, वो रिश्ते बनाते नहीं हैं, वो रिश्ते निभाते हैं और ख़ास तौर पे उस जगह जाकर रिश्ते निभाते हैं जहाँ हर कोई आपको अपना मद्दे मुकाबिल समझ रहा होता है। यही आपकी अच्छी तरबियत है और अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 साल जैसे भी था, जितनी भी कोई तल्ख़ बात भी होगी, क्योंकि ये मैं नहीं कहती कि सिर्फ ससुराल ही की तरफ से, अपना नफ्स भी आपका कमज़ोर था, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ आप भी गई थी और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ आपके ससुराल वाले भी आपको लेकर गए थे। वो तवक्कात जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उस वक्त इखलाकी तवक्कात थी, आजकल तो मटीरियलिस्टिक तवक्कात है ना, उस वक्त की तवक्कात में और आज की तवक्कात में फ़र्क है। आजकल डिमांड्स हैं, उस वक्त ये था कि इज़्ज़त, तकरीम और एहतराम, तो उस वक्त अगर इसमें कमी बेशी रह गई तो बहुत सारे मामलात को निपटना भी पड़ा, बहुत सारे कड़वे घूंट भी पीने पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अच्छा एक ऐसा माहौल मिला कुछ थोड़ी सी बर्दाश्त के बाद कि पहले जॉइंट फैमिली में रही, फिर सेपरेट भी रही, लेकिन जड़ें मजबूत रहीं, फासले बढ़ गए लेकिन जड़ें कमज़ोर नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बावकार 24 साल मुकम्मल हुए और इंशाल्लाह आइंदा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। और यही दुआ मैं बाकी बच्चियों के लिए भी करती हूँ कि अगर ससुराल में आप जा रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से अच्छी ट्रेनिंग भी है, लेकिन ये नहीं कि आपके लिए वहाँ पे फूलों की सेज है, कांटे भी हैं फूलों के साथ, बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। बाकी ये है कि ससुराली माहौल, कल भी एहतसाब गाह थे, आज भी एहतसाब गाह हैं और ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी आपने की, इसके बारे में आपसे गाइडलाइन लेंगे कि ससुराली माहौल एहतसाब गाह है। एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं फिर इंशाल्लाह आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हमें आवाज़ नहीं आ रही स्टूडियोज़ में। जी उस्ताद साहब कॉलर ड्रॉप हो गई दोबारा से। अभी नौशीन ये बात कर रही थी कि ये रिश्ता फूलों की सेज नहीं होता, असल में पहली रात की जो फूलों की सेज है ना, दुल्हन के जहन में तो वही होती है तो वो तो ज़िंदगी को ऐसे ही देखती है कि आइंदा भी ये फूलों की सेज रहेगी। तो बहरहाल मुझे लगता है कि हमारी जो शादी की तकारीब हैं और यह है कि उस मौके पर जो जो कुछ हमारी तरफ से किया जाता है और जो तवक्कुआत रखी जाती हैं कि दूसरी फैमिली भी करे, मुझे लगता है उसको जो है ना सिला रहमी के साथ और रिश्तों के साथ इसमें कोई तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एक दफ़ा जो है वो किसी एक फंक्शन के लिए तो इस कदर ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कमाया हुआ माल सब कुछ आप झोंक दें एक फंक्शन पे जी। और आपकी जिंदगी जो बच्ची के ऊपर और बच्ची के घर वालों पे जो प्रेशर होता है, बहरहाल ये एक अलग मौजू है जिस पे यकीनन हम एक अलग निशिस्त करेंगे, लेकिन एक बच्ची से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अगलों का पूरा घर भी ला के भरेगी, अगलों के बिगड़े हुए बेटे को भी संभालेगी, अगलों का मतलब ये भी तो एक ओवर एक्सपेक्टेशंस है। बहू का एक ये किरदार भी है कि माँ तो तरबियत बच्चों की करने में किसी हद तक कामयाब हुई, कभी नहीं भी कामयाब हुई। हमारे यहाँ पे जितना नखट्टू और जितना मिजाज का बिगड़ा हुआ लड़का होता है उसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि चलो बीवी आएगी वो उसको संभाल लेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन ये कि कम से कम ये तो होना चाहिए कि जो संभाल रही है उसको इतना रिगार्ड तो उसको अप्रिशिएट तो करें, उसको अप्रिशिएट तो करें और उसको मौका तो दें और उसकी यानी कि इस बात के आप कदरदान तो हों कि उन्होंने यानी बुनियादी तौर पर एक बच्चे को संभाला है और एक रिश्ता जो है वो जोड़ने के लिए उनका एक जो अहम किरदार है उसको वो मकाम देना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी का जुल्म यह है कि
وہ مقام نہیں دیا جاتا. یعنی وہ رول بھی پلے کروا رہے ہیں اور لیکن اس کو وہ مقام بھی نہیں دے رہے. اگر اس کو جو ہے وہ کہیں پورٹرے کیا جائے کہ ایک دلہن کو جو ہے وہ جس جگہ پہ جس مقام پہ رکھا جاتا ہے, اور جس طرح اس غریب کی 2 ہی ٹانگیں ہیں لیکن یہ ہے کہ کھینچنے والے بہت زیادہ ہیں, تو اس کا وہ اپنے مقام پہ رہنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے لوگ موجود نہیں ہوتے, اور یہ ہے کہ یعنی یہ کوئی لانی حل مسئلہ ہے. یہ مسئلہ سالو ہو سکتا ہے اگر دونوں طرف کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہو. ایک کالر ہے, دوبارہ سے لے لیتے ہیں. جی بتائیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں عائشہ خانیوال سے بات کر رہی ہوں. جی عائشہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے میم سے یہ پوچھنا ہے, میں انہی حالات سے گزر کے, اب میری شادی کو 28 سال ہو چکی ہیں, تو میرے جو ہیں بچے بھی جوان ہو گئے الحمدللہ, لیکن میں اپنے شوہر کو مولڈ نہیں کر سکی, تو مجھے کچھ رہنمائی. جی ٹھیک ہو گیا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. 28 سال کی رفاقت اور وہ اپنے آپ کو ناکام محسوس کرتی ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جتنی کاوشیں ہیں اس کا بہترین نظر دینے والا ہے انشاءاللہ, کیونکہ ہم ایز اے مسلم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری کاوشیں کامیاب نہ بھی ہوں لیکن ہر کوشش کا صلہ ضرور ملے گا. پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتی ہوں. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی انسان کو دیا ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو ہدایت دے سکے, دوسرے کو کسی خاص سطح پر لا سکے. کوشش وہ کر سکتا ہے اور کوشش ہی کا حساب ہونا ہے. قرآن حکیم میں آتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جو کوشش آپ نے کی, کوشش کا وہ قدردان ہے, وہ جانتا ہے کیسی کوشش آپ نے کی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے کوشش کی, اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو وائس ورثہ ایک لمحے کے لیے اگر آپ جائزہ لے لیں تو شاید یعنی یہ بات آپ کے لیے تھوڑا سا سکون کا باعث ہو کہ آپ بھی 28 سالوں میں بدلی تو نہیں ہیں, آپ بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر بھی یہ سمجھتے ہوں کہ میں نے 28 سالوں میں اپنی جگہ قائم رہا, میں نے اپنی بیوی کو بدلنے کی کوشش کی اور وہ نہیں بدلیں. آپ اپنی جگہ پر قائم ہیں, وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یعنی حق پر قائم ہونا اور ناحق پر قائم ہونا دونوں فرق تو ہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نظام جزا ہے نا, وہ ہمیں بہت تسلی دیتا ہے کہ ہمارا کوئی عمل رائے گاہ جانے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہے کہ آپ دعا جاری رکھیے اپنے لیے بھی, شوہر کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرتے. وہ چاہے تو دل تو رحمان کی 2 کریم انگلیوں کے درمیان ہے, وہ جدھر چاہتا ہے گھماتا رہتا ہے. تو اللہ چاہے تو دل بدل سکتا ہے, تو اسی سے ہم دعا گو ہوتے ہیں. تو دعا کا سلسلہ ضرور جاری رکھیے. باقی یہ ہے کہ کوششوں کے بارے میں ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ کوششوں کا صلہ ملے گا, یہ بے ثمر نہیں جائیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر استاد, بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے.